السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم لوگ ماہ رمضان کی دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ بہت جلد یہ برکتوں والا مہینہ انشاءاللہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، جہنم کے دروازے بند کرنے والا مہینہ، جنت کے سارے دروازے کھولنے والا مہینہ، مغفرت اور بخشش والا مہینہ، الغرض آنے والا یہ مہینہ اپنے اندر ساری خیر سمیٹے ہوئے آ رہا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس خیر میں سے کتنا لے سکتے ہیں، کتنا حاصل کر سکتے ہیں اور کتنا لوٹ سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آنے والے مہینے کی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کو لوٹنے کے لیے خوب خیر کے کام کریں، اور بڑا محروم القسمت ہوگا وہ شخص جو زندگی کے اور ایام کی طرح ماہ رمضان کو بھی گزار دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اور ایام ماہ رمضان کے علاوہ انتہائی تقوی کے ساتھ گزرتے تھے، راتیں گزرتی تھیں آپ کی نفل نمازیں پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے، عام آپ کے شب و روز کا یہ عالم تھا، اس کے باوجود جب ماہ رمضان آنے والا ہوتا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک قسم کی پھرتی آ جاتی تھی، جیسے کسی آدمی کو بڑا طویل سفر کرنا ہو تو جیسا وہ جلدی میں ہوتا ہے، تیاریوں میں ہوتا ہے، بالکل اس طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام متحرک ہو جایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے جن کے عام شب و روز انتہائی تقوی کے عالم میں گزرتے ہیں، وہ ماہ رمضان کے لیے متحرک ہو رہے ہیں، تو پھر ہمارے اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے کہ عام شب و روز نہ جانے کیسے گزرے، کب کیسا گناہ،
کب کہاں کیسی نافرمانیاں ہم نے کی، نامہ اعمال میں کتنی کثرت ہے گناہوں کی، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کتنا زیادہ تیار ہونا چاہیے، ہمیں کتنا زیادہ متحرک ہو جانا چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آغاز میں 1-2 روز باقی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بڑا متحرک پایا، تو میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ خاص وحی نازل ہوئی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی ایسی خاص وحی تو نہیں آئی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی غزوہ درپیش ہے، کہیں جہاد کے لیے چلنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر رمضان، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ ماہ مبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، جس کی وجہ سے تم مجھے اتنا متحرک دیکھ رہے ہو۔ یہ اس کی تیاریاں ہیں، نہ کوئی خاص وحی آئی ہے، نہ کوئی خاص سفر ہے، بس آنے والے مہینے کی تیاری ہے کہ اس کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کو لوٹا جائے اور اپنا دامن بھر لیا جائے۔ اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اتنے متحرک کے دیکھنے والے صحابی سوال کر رہے ہیں کہ کیا کچھ خاص وحی آئی ہے؟ تو ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمیں کتنا تیار ہونا چاہیے ماہ رمضان کے لیے؟ لہذا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو منبر نبوی پہ تشریف لائے اور آپ نے ایک خطبہ دیا استقبال رمضان کا۔ اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، عن قریب تم پر اللہ کا ایک مہمان سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آپ نے اس مہینے کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اس مہینے میں اگر تم نے ایک نفل پڑھی تو ایک فرض کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں تم نے اگر ایک فرض نماز پڑھی تو 70 فرض کے برابر ثواب لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا آپ نے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس مہینے میں رحمت کے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کا کبھی کوئی خطبہ نہیں دیا۔ صرف یہ شرف حاصل ہے ماہ رمضان المبارک کو کہ اس کی آمد سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مہمان کے استقبال پر خطبہ دیا، اس کا تعارف کرایا، اس کی فضیلتوں، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو بیان کیا، اور پھر صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ آنے والے مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو خوب سے خوب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا بالکل ہم بھی ماہ رمضان کی اسی دہلیز پہ کھڑے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خطبہ ہم سے مخاطب ہے آج کہ آنے والے مہینے کی رحمتوں کو سمجھو، اس کی عظمتوں کو سمجھو، اس کی فضیلتوں کو سمجھو، اس کی کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دو، کوئی شب ایسی نہ گزرنے پائے کہ اس رات تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی دن ایسا نہ گزرنے پائے کہ اس دن تم سے کوئی اس رمضان کی یا روزے کی ناقدری ہو جائے۔ بڑے احساس کے ساتھ اور بڑی قدردانی کے ساتھ اس ماہ رمضان کے آغاز سے لے کے انتہا تک اس کی قدر کرو، عبادتیں کرو، اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا ہمیں ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ ماہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ بالخصوص چند کام جو بے انتہا ضروری ہیں ماہ رمضان میں، وہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔
اور حدیث میں بھی فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی ماہ رمضان میں پہنچے وہ ضرور روزہ رکھے. لہذا رمضان ہے ہی روزوں کی وجہ سے، کسی بھی طرح کی کوئی غفلت نہ ہونے پائے رمضان کے روزوں میں. آغاز سے لے کے انتہا تک سارے روزے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کرنے ہیں. کسی روزے کے رکھنے میں کوئی یہ ناگواری نہ آئے نفس پہ کہ یہ بڑی مشکل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا بہت سختی پیش آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے خیالات بھی نہ آئے دل و دماغ کے اندر. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے یہ روزے جہاں عبادت ہیں وہی یہ ہمارے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج دنیا میں جتنی بیماریاں پھیلی ہیں دو ہی وجہ ہے، ایک ہے بے ترتیب کھانا اور دوسرا ہے بے حد کھانا. بے ترتیب کھایا جا رہا ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے ناشتے کا، دوپہر کا، رات کا. اگر وہ کھا لیے تو اس کے علاوہ بھی کون سی غذا کھانی ہے کون سی نہیں کھانی ہے اس کا کوئی فرق ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بے حد کھایا جا رہا ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے. سونے تک، رات میں 12-1 بجے تک ہم سوئیں تو سونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں. لہذا آج دنیا کے بڑے بڑے معالجین اور میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے جو اطباء ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بیماریاں لا رہے ہیں اور پال رہے ہیں ہم خود، اور اس کی وجہ یہی ہے بے ترتیب کھانا اور بے حد کھانا. دوائیں آدھا علاج کریں گی، آدھا علاج ہمیں خود کرنا ہے کہ اپنے کھانے کے نظام میں صحیح طریقے سے ترتیب بٹھائیں. ذرا سوچیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں. رات کا کھانا آپ مغرب بعد کھاتے تھے، اس کے بعد سیدھا سورج نکلنے کے بعد رات تمام آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، اور اس میں انتہائی محنتوں والی عبادت کرتے تھے آپ. رات میں آپ کے قدمین میں ورم آ جاتا تھا. اگر ہم آج یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آخر بھوک کیوں نہیں لگتی؟ بھوک نہیں لگتی. یہ ہم نے زبان کو عادی بنا لیا، اپنے معدے کو ہم نے عادی بنا لیا کھاتے رہنے کا. نتیجہ یہ ہے ہر گھنٹے کے بعد وہ کھانا مانگتا ہے. جسم کھانا نہیں مانگتا ہمارا، خوب اچھی طرح یاد رکھیں. جسم بس اتنا ہی مانگتا ہے جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کے بتا دیا. اس سے زیادہ کھائیں تو پھر یہ جسم بیماریاں پیدا کرتا ہے. یہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بیماریوں کے بہانے روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کرو. ہاں بہت بڑی بیماری ہے تو الگ بات ہے، اس میں تو چھوٹ دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن معمولی بیماریوں کے بہانے روزہ چھوڑا جا رہا ہے اور کام سارے ہو رہے ہیں دنیا کے. کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہے، تجارت کے لیے سارا وقت دیا جا رہا ہے، نیند کو پورا قربان کر کے رات میں جاگا جا رہا ہے تجارت کے لیے. وہاں بیماری آڑے نہیں آ رہی. جہاں روزہ رکھنے کی بات آ رہی مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلاں بیماری ہے. یہ سب بیکار کے بہانے ہیں. خلوص کے ساتھ خلوص دل سے روزہ رکھیں. جہاں عبادت ہوگی وہیں ہماری بیماری بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. تو لہذا خوب اچھی طرح یاد رکھیں یہ عبادت بھی ہے، ہمارے جسم کے لیے بہترین دوا بھی ہے یہ روزہ. ہم روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں ابتدا سے لے کے انتہا تک بغیر کسی جھجک کے. یہ پہلا کام جو ہمیں ماہ رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام جو ماہ رمضان میں ہمیں کرنا ہے وہ ہے تمام نمازوں کی پابندی. نماز فجر سے لے کر نماز عشاء اور نماز تراویح، بلکہ اگر اللہ نے توفیق دی تو سحر میں ہم اٹھیں گے سحری کرنے کے لیے نماز تہجد بھی پڑھ لیں. نمازوں میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، ورنہ نمازوں کی کوتاہیوں کے ساتھ کیا فائدہ روزہ رکھنے کا؟ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ؟ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ابتدا میں الحمدللہ نماز فجر میں مسجدوں میں اچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ایام گزرتے ہیں مساجد کے اندر صفیں کم ہونے لگتی ہیں. یہ مصلی کہاں ہیں؟ گھروں میں سو رہے ہیں. سحری کھانے کے لیے اٹھے پھر اس کے بعد سو گئے. یہ نماز چھوڑ کر روزہ، ایسا روزہ تو ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی نماز چھوڑنے نہ پائے. اسی طرح تراویح کے اندر بعض مرتبہ پہلا عشرہ ہم تراویح پڑھے پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، ہرگز نہیں. ہاں ایک قرآن ہم نے سن لیا، اس کے بعد جہاں کم پارے پڑھے جا رہے ہوں، جہاں مختصر تراویح ہو رہی ہو وہاں پڑھیں جا کے، اور ضرور پڑھیں. نمازوں میں کوتاہی کر کے روزہ اور رمضان گزارنا یہ کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشکش دی، فرمایا ایک نفل پڑھو تو ایک فرض کا ثواب ہے.
آپ نوافل کی طرف ترغیب دے رہے ہیں اور ہم فرائض چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہذا فرض بھی پڑھنا ہے، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، اور ہو سکے اللہ نے توفیق دی تو نفل نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں۔ ہر نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہو جائے گا نمازوں کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب نماز کا حساب ہوگا، اگر فرائض میں کچھ کمی بیشی رہ گئی سنتوں سے پورا کیا جائے گا، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ سنتوں میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تو نفل سے پورا کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر سنت اور نفل ہم نے پڑھی ہو تب تو وہ کمی پوری ہوگی، اگر ہمارے نامہ اعمال میں سنتیں نہیں اور نفل بھی نہیں تو پھر کمیاں کیسے پوری ہوں گی؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نامہ اعمال میں خوب سنتوں اور نوافل کی کثرت کر لیں اور ماہ رمضان میں خوب نمازیں پڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے لیے دعاؤں کی کثرت۔ ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا سمندر ہوتا ہے، سیلاب ہوتا ہے، بس وہ مانگنے والوں کی کمی ہے۔ خوب مانگیں، جب موقع ملے تب دعا مانگیں، بالخصوص دو وقت، ایک تو سحری کا وقت، تہجد کا وقت۔ اللہ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں اور سوال کر رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ لہذا صرف سحری کھانے ہی نہ اٹھیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ کے 2-4 رکعت نماز تہجد پڑھ کے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے ہی میں یا رمضان گزرنے کے بعد اپنی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور دوسرا خاص طور سے افطار کا وقت بہت مقبولیت کا وقت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا افطار کے وقت دعا مانگنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہر حال میں تھوڑی دیر ہی صحیح اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، اللہ کو بے انتہا پسند آتا ہے اس موقع پر بندے کا ہاتھ اٹھا کر مانگنا۔ تو یہ دو اوقات میں بالخصوص اور عمومی طور پہ جب موقع ملے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تو یہ تیسرا کام دعائیں مانگنے کا ہے ماہ رمضان میں۔ چوتھا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ ہر حال میں وقت نکالے قرآن کریم کے لیے، بہترین تجارت ہے یہ ثواب کی۔ ہم اپنی دنیا کی تجارت کے لیے پوری رات اور پورا دن کھپاتے ہیں رمضان میں، لیکن بڑے افسوس کی بات تھوڑا وقت ہم رمضان میں قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے، جبکہ یہ تجارت یہی رہ جانے والی ہے دنیا کی، اور یہ تجارت قبر کے اندھیرے میں، میدان آخرت میں، اللہ کے پاس جب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے وہاں، یہاں تک کہ جنت میں جانے تک کام آنے والا ہے یہ اللہ کا کلام۔ ایک وقت بنائیں، ترتیب بنائیں اور ذہن میں یہ لازم کر لیں کہ کم سے کم پورے رمضان میں ایک قرآن ضرور پڑھنا ہے، کم سے کم۔ اگر زیادہ اللہ نے توفیق دی تو الحمدللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک قرآن سناتے تھے، اور جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا، اور جو آپ پڑھتے تھے وہ الگ ہے۔ تو لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہو ماہ رمضان کے اندر، اور ثواب اس میں اتنا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ عام دنوں میں ایک حرف پہ 10 نیکی ہے، اور رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 ہے، تو 10 کا مطلب 700، ایک حرف پہ 700 نیکیاں ملیں گی۔ اندازہ لگائیے اگر ہم نے صرف الف لام میم پڑھا 2000 سے زائد نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں۔ ایسا موقع پھر زندگی میں نہیں آنے والا ہے۔ اگر ہم نے چند رکوع تلاوت کیے ہزاروں لاکھوں ثواب ہمارے نامہ اعمال میں آ گیا۔ لہذا 2 منٹ کا بھی وقت ہو تو اسے ضائع نہ جانے دیں اور قرآن کریم کی تلاوت میں اسے صرف کریں، اسے مصروف کریں۔ انشاءاللہ ہم میدان آخرت میں مایوس نہیں ہوں گے، اپنے کیے ہوئے پر خوش نظر آئیں گے۔ اور آخری کام تو بہت ہیں خیر کے، لیکن جو بڑے بڑے کام ہیں ان میں ایک آخری کام ماہ رمضان میں اللہ کی راہ میں خیرات کریں، خوب بانٹیں، اپنے ہاتھوں کو کھولیں۔ وہ تو زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو ہر حال میں دینا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان میں تیز آندھی کی طرح ہو جاتی تھی، لہذا اپنے ہاتھوں کو کھولیں اور خوب اللہ کی راہ میں دیں۔ ہماری آخرت بھی بنے گی، رمضان کے بعد والی زندگی میں ہماری مصیبتیں، بیماریاں، بلائیں بھی دور ہوں گی اور ہمارے رزق میں برکتیں آئیں گی۔ کئی فوائد ہیں اللہ کی راہ میں دینے میں، لہذا اس میں کوئی کنجوسی نہ کریں اور کوئی کوتاہی نہ کریں۔ تو یہ بڑے بڑے کام ماہ رمضان میں ہر حال میں کرنا ہے، یہ ہم عہد کر لیں کہ ہر روزہ رکھنا ہے، تمام نمازیں پڑھنی ہے، خوب دعائیں مانگنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے کثرت سے، اور اللہ کی راہ میں خیرات میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔
یہ تمام کام بالخصوص ہم کریں، اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی خیر کا موقع ملے رمضان میں ہم کر گزریں اور اپنے آپ کو متقی بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آنے والے ماہ مبارک کا اس کے شایان شان استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔